بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی کبھی زبان سے نکلی بات اس طرح بھی پوری ہو جاتی ہے۔ پہلے سنا تھا لیکن آج دیکھ بھی لیا۔ شاید وہ گھڑی قبولیت کی گھڑی تھی۔ ہمدان حیرت زدہ سا بیڈ پر لیٹا کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ میں نے تو بس ایسے ہی بینی سے کہہ دیا تھا کہ میں کل رات اس لڑکی کے ساتھ تھا، لیکن وہ تو سچ میں وہی لڑکی تھی۔ یہ کل رات تو کوٹھے پر تھی، اتنی جلدی یہاں کیسے پہنچ گئی؟ سوچنے والی بات ہے۔ شاید اپنی گاڑی پر ہو اس کے پاس۔ میں بھی پتہ نہیں کیا کچھ سوچ رہا ہوں۔ ظاہری سی بات ہے اس کے پاس اپنی ہی گاڑی ہوگی، اس لیے تو اتنی جلدی پہنچ گئی یہاں۔ اس نے کہہ تو دیا ہے کہ وہ کسی سے ذکر نہیں کرے گی کل رات میں اس کے ساتھ تھا، لیکن پھر بھی میرا دل مطمئن نہیں ہے۔ پتہ نہیں کیوں میرا دل اس پر اعتبار کرنے پر راضی نہیں ہو رہا۔ بے بسی سے سینے پہ ہاتھ رکھ کر مسکرا دیا۔ عجیب پاگل لڑکی ہے، اگر واقعی وہ ایسی نہیں اور میری آزمائش لینے کے لیے دلہن بنی بیٹھی تھی تو بہت بے وقوف لڑکی ہے یہ۔ اگر میری جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید اس کی خوبصورتی کے آگے گھٹنے ٹیک دیتا۔ پاگل لڑکی کو سمجھانا پڑے گا کہ آئندہ ایسی بے وقوفی مت کرے۔ اگر اس بدنام زمانہ جگہ پر رہ کر بھی اس کی عزت محفوظ ہے تو خود کو کسی آزمائش میں نہ ڈالے۔ لیکن میں اس کی اتنی فکر کیوں کر رہا ہوں؟ خود سے ہی سوال کرتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کی زندگی ہے، جو اس کا دل چاہے کرے، مجھے اس سے دور ہی رہنا چاہیے۔ ویسے بھی بینی کو شک ہو رہا تھا، اور اگر اسے پتہ چل گیا تو قیامت آ جائے گی۔ نہیں نہیں، مجھے اس سے دور ہی رہنا ہوگا۔ ہاں یہی صحیح رہے گا۔ بیگ پیک کر لیتا ہوں، جلدی سے شام کو نکلنا ہے۔ الماری کی طرف بڑھا اور بیگ پیک کر کے پھر سے لیٹ گیا۔ الارم کی آواز پر آنکھ کھلی، عصر کا وقت ہو رہا تھا۔ وضو کرنے کے بعد مسجد گیا، نماز پڑھی اور بیگ اٹھائے گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ بیگ گاڑی میں رکھا اور بینش کے ہاسٹل کے سامنے گاڑی روک کر اسے کال لگائی۔ آخر کار آدھا گھنٹہ انتظار کرنے کے بعد وہ منہ پھلائے ہینڈ بیگ پچھلی سیٹ پر پھینکتی ہوئی بیٹھ گئی۔ اب تمہیں آگے بلانے کے لیے انویٹیشن بھیجنا پڑے گا کیا؟ ہمدان کے سوال پر غصے سے دروازہ بند کرتی ہوئی آگے بیٹھ گئی۔ مجھے فرنٹ سیٹ پر بٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ اسی کو بٹھا لیتے جس کے ساتھ کل پوری رات تھے۔ ہمدان نے حیرانگی سے اسے دیکھا اور اسٹیئرنگ وہیل پر ہاتھوں کا دباؤ بڑھایا اور گاڑی اسٹارٹ کر دی، جیسے غصہ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ ہاں تم نے خود ہی تو کہا تھا کہ کل رات تم اسی لڑکی کے ساتھ تھے، تو جب رات گزار لی ہے دن بھی اسی کے ساتھ گزار لیا کرو۔ شٹ اپ بینی، بس غصے میں کہا تھا میں نے، اور تم نے سیریس سمجھ لیا۔ بس کر دو یار، بے وقوفی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ تم ساری حدیں پار کرتی جا رہی ہو۔ صحیح کہا تم نے، میں تو ہوں ہی بے وقوف۔ سمجھدار تو آپ ہیں جناب۔ اتنی لمبی کیا گفتگو چل رہی تھی صبح اس لڑکی سے تمہاری؟ میں نے دور سے دیکھا، تم کافی پریشان تھے اس لڑکی کو دیکھ کر۔ جو میں سمجھ رہی ہوں کہیں وہ سچ تو نہیں؟ جی جی، جو تم سمجھ رہی ہو وہی سچ ہے۔ میں واقعی کل رات اس لڑکی کے ساتھ ہی تھا، بلکہ کل رات ہی کیوں، ہر رات اسی کے پاس ہوتا ہوں۔ اب راز کھل ہی گیا تو کھل کے سن لو۔ کیوں دماغ خراب کر رہی ہو میرا؟ ابھی گھر جا کر بہت سارے سوالوں کے جواب دینے ہیں مجھے۔ گھر والوں کی الگ پریشانی بنی ہوئی ہے، اور تم ہو کہ ابھی تک اسی لڑکی کو لے کر بیٹھی ہو۔ تمہاری طرف سے معافی مانگ رہا تھا میں اس سے، بس یہی سچ ہے۔ باقی جو تمہارے دل میں جی بھر کے سوچتی رہو، آئی ڈونٹ کیئر۔ تم اتنی ٹینشن کیوں لے رہے ہو اس لڑکی کے لیے؟ جب بھی میں تمہارے ساتھ اس کی بات کرنے کی کوشش کرتی ہوں تم غصہ کرتے ہو اور مجھے چپ رہنے پر مجبور کر دیتے ہو۔ یہ سب تمہارے دماغ کا وہم ہے اور کچھ نہیں بھی نہیں۔ تم ضرورت سے کچھ زیادہ ہی سوچ رہی ہو۔ اس لڑکی سے ہمارا ٹکراؤ اتفاقاً تھا اور کچھ نہیں، لیکن تم اپنی انا کے چکر میں اسے ذہن میں سوار کر چکی ہو۔ ہماری اپنی زندگی بھی زندگی ہے، اپنے بارے میں سوچو بجائے اس کے کہ ہم اپنے قیمتی لمحات میں اسے ڈسکس کرتے رہیں۔ کہہ تو تم ٹھیک رہے ہو، لیکن اس نے میری بہت انسلٹ کی تھی اور اسے معافی مانگنی چاہیے تھی مجھ سے، لیکن الٹا تم اسی سے معافیاں مانگ آئے ہو۔ کامن یار، زبردستی معافی نہیں منگوائی جا سکتی کسی سے جب تک اس کو خود اپنی غلطی کا احساس نہ ہو، اور مجھے امید ہے کہ ایک دن وہ لڑکی خود تم سے معافی مانگے گی۔ ہاں ضرور، میں وہ دن لا کر ہی چھوڑوں گی۔ بینی کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیل گئی اور ہمدان نے گہری سانس لیتے ہوئے سکھ کا سانس لیا۔ بینی اس کا بازو تھام کے اس کے کندھے پر سر رکھ کر آنکھیں بند کیے بیٹھ گئی۔ بہت نیند آ رہی ہے مجھے، جب گھر پہنچ جائیں تو مجھے جگا دینا۔ ہمدان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کی یہ جنونی محبت کسی دن طوفان نہ بن جائے۔ گھر پہنچتے ہی گیٹ کے باہر گاڑی پارک کی اور بینی کو جگایا۔ اٹھو، گھر پہنچ گئے ہیں ہم۔ کندھے سے ہلایا تو وہ آنکھیں مسلتی ہوئی اٹھ گئی۔ جیسے ہی ہمدان نے ہارن بجایا گیٹ کھل گیا۔ اندر پہنچ کر گاڑی کی چابی گیٹ کیپر کی طرف اچھالی اور اپنا فون اور وائلیٹ اٹھا کر اندر چل دیا۔ رکو رکو، بینش تیزی سے ہمدان کی طرف دوڑی اور اس کے بازو پر ہاتھ رکھتی ہوئی مسکراتی ہوئی اندر کی طرف بڑھ گئی۔ ہمدان نے افسردگی سے سر ہلایا۔ کچھ نہیں ہو سکتا تمہارا۔ السلام علیکم۔ دونوں نے اندر داخل ہوتے ہوئے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ بینش کی ماما صوفے سے اٹھ کر دونوں کی طرف بڑھی۔ السلام علیکم تائی اماں۔ ہمدان نے ہچکچاتے ہوئے انہیں سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ انہوں نے سنجیدگی سے سلام کا جواب دیا اور دونوں کے سر پر باری باری ہاتھ رکھا۔ مل گیا ٹائم گھر آنے کا دونوں کو۔ ہمدان کی ماما بھی آگے بڑھی اور دونوں کا باری باری ماتھا چوما۔ جی چچی جان، مل ہی گیا ٹائم آپ کے لاڈلے کو گھر آنے کا۔ زبردستی لائی ہوں، ورنہ اس کا دل ہی کہاں کرتا ہے گھر آنے کو۔
रंग बिरंगी तितलियां देखने का आदी जो हो चुका है। हमदान ने उसे गुस्से से घूरा, लेकिन बीनेश पर कुछ असर नहीं पड़ा। हमदान ने जेब से पेन निकाला और बीनेश का हाथ थामकर उसकी 2 उंगलियों के दरमियान रखकर जोर से दबाया तो उसकी चीख निकल गई। वो क्या है ना अम्मा, ये प्यार ही बहुत करती है मुझसे, उसकी बात कैसे टाल सकता हूँ मैं? तेजी से बोलते हुए अपना हाथ वापस खींचा और पेन दोबारा पॉकेट में रख दिया। क्या हुआ बीनी? हमदान उसे हाथ दबाते देखकर मुस्कुराते हुए बोला। चची जान, इसके हाथ में कुछ था, कुछ किया है इसने, बिनेश तेजी से उसके हाथ थामती हुई बोली। लेकिन हमदान के हाथ में बस फोन और वॉलेट था। कंधे झुकाते हुए मुस्कुरा दिया। तुम्हें ड्रामे करने की आदत है बिनी, मैंने कुछ नहीं किया। नहीं चची जान, इसके हाथ में कुछ था। विनेश ने मदद तलब निगाहों से उनकी तरफ देखा और उन्होंने हमदान की तरफ देखा और हमदान ने सर नफी में हिला दिया। बस कर दो तुम, आते ही शुरू हो गई। माँ की आवाज पर विनेश माँ की तरफ लपटी। भाई आप आ गए। अली तेजी से दौड़ता हुआ हमदान के गले लग गया। कहाँ चले गए थे आप? पता है कितना डर गए थे हम सब। डोंट वरी, आई एम फाइन बडी। हमदान ने उसे खुद से अलग किया और आई ब्रोच गाते हुए विनेश की तरफ देखा। विनेश ने बेरुखी से मुंह दूसरी तरफ मोड़ लिया। कुछ नहीं हुआ था मुझे, दोस्त के भाई की शादी थी, रात उसी की तरफ रुक गया था और फोन की बैटरी लो थी, पता ही नहीं चला कब खत्म हो गया। बीनी से राब्ता नहीं हो सका इसलिए परेशान हो गई थी ये। है ना बीनी? मुझे क्या पता। बीनिश के जवाब पर सबने चूम कर हमदान की तरफ देखा। हमदान के बाबा और बीनिश के बाबा भी वहां आ चुके थे। दोनों उनकी तरफ बढ़े। सलाम करके हमदान ने बीनिश को घूरा, जिसका मतलब था कि बताओ सबको क्यों मरवाना चाहती हो मुझे। बीनिश ने कंधे पे आए बाल पीछे झटके और मुस्कुरा दी। मैं मजाक कर रही थी, ये वाकई कल अपने दोस्त की तरफ ही था। मुझे लगा शायद घर आया हो मुझे बताए बगैर, इसलिए घर कॉल कर दी मैंने। रियली सॉरी, मेरी वजह से आप लोग बहुत परेशान हुए। भाभी प्लीज नेक्स्ट टाइम भाई ने कहीं भी जाना हो आप भी उनके साथ जाया करें। अली के मशवरे पर बीनी ने मुस्कुराते हुए हमदान की तरफ देखा। पहले भी ये चुड़ैल मेरे साथ ही रहती है हर वक्त। हमदान के जवाब पर सब हंस दिए, सवाए बिनेश के। वो हमदान के पीछे दौड़ी। अभी बताती हूँ तुम्हें। हमदान उसके पहुंचने से पहले ही अपने कमरे पहुंच कर दरवाजा बंद कर चुका था।